First advance English sentence structure. میرے سامنے مت ہنسو، میرے سامنے مت بولو، میرے سامنے مت کھیلو، میرے سامنے مت دوڑو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرے سامنے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in front of me. in front of me mean میرے سامنے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ڈونٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس in front of me۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some examples for better understanding۔ میرے سامنے مت ہنسو، don't laugh in front of me۔ don't laugh in front of me۔ میرے سامنے مت بولو، don't speak in front of me۔ don't speak in front of me۔ میرے سامنے مت کھیلو، don't play in front of me۔ don't play in front of me۔ میرے سامنے مت دوڑو، don't run in front of me۔ don't run in front of me۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میرے سامنے مت ناچو۔ سیکنڈ ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے، میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ وہ بہت آسانی سے ہمت ہار جایا کرتا تھا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے ہمت ہارنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لوز کریج۔ لوز کریج مین ہمت ہارنا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس لوز کریج پلس ادر ورڈز۔ لوز یہ ٹینس کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے، کامن سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے۔ He is not one of those who lose courage۔ He is not one of those who lose courage۔ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ I have never lost courage۔ I have never lost courage۔ تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ Why do you lose courage؟ Why do you lose courage؟ وہ بہت آسانی سے ہمت ہار جایا کرتا تھا۔ He used to lose courage very easily۔ He used to lose courage very easily۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں ہمت نہیں ہارنے والا۔ میں ہمت نہیں ہارنے والا۔ Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks man۔